سوال یہ کیا گیا کہ اگر میری نماز عامدن یا سہون، جو واجب نمازیں ہیں، اگر وہ جان بوجھ کے ترک کی جائیں یا اگر انسان بھول جائے اور ترک کر دے تو اس کی قضا جو ہے وہ واجب ہے۔ دوسرا نقطہ یہ بات یاد رکھیے، واجب نمازیں صرف 5 نمازیں نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر انسان کے اوپر نماز آیات بھی واجب ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میری نماز آیات مجھ سے چھوٹ گئی ہے، اس کی قضا لانا بھی واجب ہے۔ دوسرا نقطہ یہ، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے نمازیں غلط پڑھی ہیں، مثال کے طور پر واجب نماز اگر غلط پڑھی ہے تو اس کی قضا بھی واجب ہے، یا نماز آیات اگر کسی نے غلط ترتیب سے نماز آیات پڑھ لی ہے تو اس کی نماز بھی غلط ہے اور اس کی قضا بھی اس کے اوپر واجب ہو جاتی ہے۔ ایک نقطہ دوسرا ذہن میں رکھیے، مثال کے طور پر ایک نماز ہے جس کو ہم نذر کی نماز کہتے ہیں۔ کسی نے نذر کی ہے کہ اگر یہ نذر میری ہو گئی تو میں فار ایگزامپل اس جمعے کو، فرائیڈے کو، اس کی مارننگ میں نماز استغاثہ امام زمانہ پڑھوں گا، اور وہ انسان کسی مجبوری کے تحت یا بھول گیا تو اس کی قضا لانا بھی اس کے اوپر واجب ہے۔ اور یہ سوال اکثر لوگ کرتے کہ مولانا ہم نوجوانی میں اتنے متقی پرہیزگار نہیں تھے، ہم نے کئی سال اپنی نمازیں چھوڑ دیں اور الحمدللہ بھی تبلیغ کا اثر ہوا، ہم چاہتے ہیں کہ وہ نمازیں پڑھیں، لیکن ہمیں یاد نہیں ہے کہ ہم نے کتنی اپنی نمازوں کو قضا کیا ہے۔ تو اس میں علماء فرماتے ہیں یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا کرم ہے کہ خداوند عالم جب کسی چیز کو کاؤنٹ کرواتا ہے، کیونکہ یہ حق اللہ کا ہے، یہ حقوق اللہ کے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ اللہ کے رائٹس ہیں، تو پروردگار عالم کہتا ہے جب کاؤنٹ کرو تو کم سے کم جتنا تجھے یاد ہے وہ کاؤنٹ کرو۔ اگر کوئی بہت متقی ہے تو جس کو زیادہ سے زیادہ، مثلا کوئی انسان کہتا ہے شاید میری کم سے کم میں سمجھتا ہوں 2 سال کی نماز قضا ہے، کوئی کہتا ہے نہیں میں اس کو حد اکثر پہ لے جاتا ہوں اور زیادہ سے زیادہ کا کاؤنٹ کرتا ہوں، میکسیمم پہ لے جاتا ہوں، میری شاید 3 سال کی نماز قضا ہے۔ لیکن خدا رحیم و کریم ہے، وہ کہتا ہے کم سے کم جتنا تجھے یاد ہے ان نمازوں کی قضا جو ہے ادا کر دو۔ دوسرا مسئلہ، کسی مومن نے مجھ سے سوال کیا کہ اگر کوئی انسان سفر میں جاتا ہے، مثال کے طور پہ آپ کراچی سے حیدرآباد کا سفر کر رہے ہیں یا اسلام آباد سے لاہور کے لیے نکل رہے ہیں، تو سفر میں نماز ہوتی ہے قصر ہوتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر میں سفر میں تھا اور میری نماز قصر ہو گئی اور میں نے اس کو سفر میں بجا نہیں لایا، اب لہٰذا یہ بھی قضا ہو گئی، اب میں اپنے وطن پہنچا ہوں، مثال کے طور پہ راہول کا رہائشی ہے یا مثال کے طور پر کراچی کا رہائشی ہے، اب سفر گزر گیا، نماز اس کی قضا ہو گئی، اب یہ اپنے وطن میں واپس آ گیا، اب میں اس نماز کی قضا کیسے پڑھوں؟ کیا کمپلیٹ پڑھوں؟ کیونکہ سفر میں تو قصر تھی، فار ایگزامپل ظہر کی نماز سفر میں اگر میں پڑھتا تو 2 رکعت تھی، اور وطن میں پہنچا ہوں تو یہاں پر میری نمازیں کمپلیٹ ہیں، تو اس کی قضا میں کس طرح بجا لاؤں؟ تو کلی قاعدہ یاد کر دیجئے، جس حالت میں آپ کی نماز قصر ہوئی ہے یا قضا ہوئی ہے اسی حالت میں آپ کو اس کی قضا کو بجا لانا ہے۔ اگر سفر میں نماز آپ کی قضا ہوئی ہے، وطن میں بھی پڑھیں تو وہی قصر کی قضا قصر ہی پڑھیں گے، اور اس کے برعکس بھی اگر ہم چلے جائیں، مثال کے طور پہ میں 4-5 دن سفر میں ہوں اور تمام روزہ مجھ پر ہے، نمازیں بھی قصر ہیں، لیکن میں وہاں پر اپنے وطن کی قضا نمازیں بجا لانا چاہتا ہوں، مثال کے طور پہ وہی جو 1-2 سال کی میری قضا نمازیں تھیں، تو اس کا سوال پھر یہی اٹھتا ہے میں وہاں پہ قضا کو قصر پڑھوں یعنی کمپلیٹ پڑھوں؟ تو جس صورت میں نماز قضا تھی اسی صورت، جس صورت میں نماز قضا ہوئی تھی اسی صورت میں آپ بجا لائیں گے، یعنی کمپلیٹ نماز کو کسی بھی صورت میں کمپلیٹ پڑھا جائے گا، قصر نماز کو وطن میں ہو یا سفر میں ہو اس کو قصر کی صورت میں بجا لایا جائے گا۔ ایک اور سوال بھی یہ کیا گیا، مثال کے طور پہ نماز ظہر کی اذان آ رہی ہے، دوپہر کے 12-1 بجے ہیں اور اذان آپ نے سنی، لیکن آپ کو سفر کی بہت جلدی ہے، یا ٹرین چھوٹ رہی ہے یا بس چھوٹ رہی ہے یا جہاز کی فلائٹ آپ کی چھوٹ رہی ہے، اذان آپ نے سنی، یعنی آپ وطن میں تھے، آپ نے اذان کو سنا، آپ نے کہا بھائی آگے جا کے ہم راستے میں نماز کو ادا کر لیں گے، پڑھ لیں گے۔ اب ظاہر ہے جب راستے میں گئے وہاں تو وہی قصر ہی پڑھنی پڑے گی، لیکن آپ راستے میں بھی بھول گئے، یعنی اپنے وطن میں اپنے شہر میں اذان کی آواز کو سنا، سفر میں گئے، سفر میں یعنی دوران راستہ بھی آپ نماز پڑھنا بھول گئے، اب یہ نماز آپ کی قضا ہو گئی۔ اب جب آپ اپنے مقصد کو پہنچے، فار ایگزامپل آپ کسی ایسی جگہ پہنچے جہاں پر پھر آپ کا 10 دن قیام ہے، اب اس نماز کی قضا کیسے ہوگی؟ کیا میں اس کو قصر بجا لاؤں گا کیونکہ اذان تو میں نے اپنے وطن میں سنی تھی، یا اس کو میں کمپلیٹ پڑھوں گا؟ تو یہاں پر معیار ہے آخر وقت، یعنی آخری ٹائم آپ کہاں پر تھے جب نماز قضا ہوئی۔ فار ایگزامپل وہ نماز
رات کے 7 بجے قضا ہوئی، تو آپ 7 بجے کہاں تھے؟ 7 بجے اگر سفر میں تھے تو نماز قصر ہے، لیکن اگر 7 بجے اپنے وطن پہنچ چکے تھے تو اس نماز کو معیار وقت کا اینڈ، یعنی کیونکہ آخری وقت تب وہ نماز آپ پر واجب تھی، یعنی آپ کو ادا کرنی تھی لیکن آپ نے نہیں کی، تو معیار وہ آخری وقت ہے۔ اگر آخری وقت آپ سفر میں تھے تو نماز کو کامل پڑھیں گے، اگر آخری وقت آپ وطن میں تھے تو نماز کو کمپلیٹ پڑھیں گے، قصر بجا نہیں لائیں گے۔